حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت اور شان والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم سب مسلمانوں کو ہر وقت برکت کی ضرورت رہتی ہے. برکت ہو ہی تو انسان کی زندگی سکون والی بنتی ہے. اگر برکت نہ ہو، مال ہونے کے باوجود، اعلیٰ گاڑی ہونے کے باوجود، اعلیٰ بلڈنگ ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بندے کو سکون نہیں ملتا. اس لیے ہر وقت ہمیں برکت کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں برکت کی تلاش بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ برکت اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وبارک لنا فیما آتیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال اللہ پاک سے کیا کرتے تھے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم.
ان دعاؤں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا سوال اللہ پاک سے کیا ہے، اور سورۃ الرحمن کی جو آخری آیت ہے اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے، یعنی برکت اللہ پاک کے پاک نام میں۔ کوئی بھی آپ کام شروع کرنے لگیں تو ہر کام سے پہلے اللہ پاک کا نام لیجئے تو اللہ پاک اس کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی اس معاملے میں تربیت یوں فرمائی۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں جب رات کو سونے لگو تو اپنے برتنوں کو ڈھانک کے سویا کرو، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب برتن ڈھانکنے لگو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر ڈھکنا برتن کے اوپر دو۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب سونے لگو تو چراغ کو بجھا کے سوو، لائٹ کو آف کر کے سوو۔ جب لائٹ آف کرنے لگو تو وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، پہلے اللہ کا نام لو پھر لائٹ آف کرو۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس کے اندر صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، ایک ایک چیز گنوا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اغلق بابک واذکر اسم اللہ، جب رات کو سونے لگو تو دروازے کو بند کرو، لاک کرو دروازہ، جب بند کرنے لگو پہلے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھو اور پھر دروازے کو بند کرو۔ یعنی ہر کام سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ کا نام سیکھا۔ بخاری شریف کی دوسری روایت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم حقوق زوجیت ادا کرنے لگو تو پھر بھی پہلے اللہ کا نام لو۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا لے، اور جو تو ہمیں اولاد دے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا لے۔ صحیح البخاری شریف میں نے پڑھا ہے اگر اللہ پاک اس جوڑے کو اولاد عطا کرتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کو شیاطین کے حملوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی ہر کام سے پہلے اللہ کا نام۔ پہلی اینٹ ہی بنیادی ٹیڑھی ہو جائے تو عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دین اسلام کا یہ پہلا سبق ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام۔ صحیح، جب آپ گھر میں داخل ہونے لگیں، لمبی چوڑی آپ کو دعا نہیں آتی تو صرف آپ بسم اللہ ہی پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام میں ایسا رعب ہے، ایسا دبدبہ ہے، جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے وہ اللہ کا نام سنتا ہے ادھر ہی ٹھہر جاتا ہے، اور ادھر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے اس گھر میں کوئی شیطان نہ آئے، ہمارا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے اللہ پاک کا نام لے دیا۔ پھر جب دسترخوان لگ جاتا ہے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ شیطان پھر چیختا اور چلاتا ہے، کہتا ہے نہ ادھر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، کیونکہ کھانا شروع میں بھی اس نے اللہ کا نام لے دیا۔ اس لیے اللہ کے نام کے اندر برکتیں، ہمارے زندگی ساری سکون والی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کا نام نہ لے تو اسی طرح منہ اٹھایا ہوا ہے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے وہ ادھر دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے ادرکتم المبیتا، آ جاؤ، جس کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے ٹھکانہ اس گھر میں۔ وہ ایک شیطان نہیں، وہ اپنی پوری فوج کو لے کر اس گھر میں آ جاتا ہے۔ پھر کھانا دسترخوان لگ گیا، کوئی اللہ کا نام نہیں، کوئی بسم اللہ نہیں، پھر وہ سارے شیاطین اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ کتے بلے پاس سے گزر جائے تو ہم بڑی نفرت کرتے ہیں، اور شیطان جو کتوں سے بھی بدتر ہیں ہم اس کو پاس بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر بیماریاں اور پریشانیاں نہ آئیں تو اور کیا آئے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتیں ساری اللہ پاک کے نام میں، ہمارے سارے فائدے اللہ کے نام میں، ہمارے دن کے اندر نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اللہ کا نام لیں، رات کے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اللہ پاک کا نام لیں۔ سنن نبی داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ او لوگو، اللہ پاک کا پاک نام وہ ہے جس اللہ پاک کے نام لینے سے بندے کو زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین کی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، نہ آسمان کی کوئی آفت اس کو نقصان پہنچاتی ہے جو اللہ پاک کا نام لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا جو صبح 3 بار پڑھ لے شام تک اس کا نقصان نہیں ہوتا، شام کو جو 3 بار پڑھ لے صبح تک اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جو ساری پریشانی ہے نا آج کل ہمیں کاروبار کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، اس کی پہلی اینٹ ہی ہم نے ٹیڑھی لگائی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھایا ہی نہیں۔ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام۔ آج بھی میں اگر کھانا لے کے گھر بیٹھوں نا تو آج بھی میری والدہ مجھے کہتی ہے پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھانا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو جب کھانا کھانے لگے اس کو اللہ کا نام یاد دلائے، جب پانی پینے لگے اس کو اللہ پاک کا نام یاد دلائے۔ جب اللہ کے نام سے کھانا تیرا بیٹا کھائے گا وہ کبھی تیرا باغی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نام سے پانی تیرا بیٹا مشروب پیے گا وہ کبھی بھی تیرا باغی نہیں ہوگا، اللہ کا باغی نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ کا نام سکھایا ہی نہیں، اللہ کا نام سیکھیے آج، اللہ کا نام۔ ہر کام سے پہلے اللہ پاک کا نام، ساری برکتیں اللہ پاک کے نام میں، اللہ پاک کا نام سیکھیے۔ آئیے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے نوح کشتی کو تیار کیجئے، کشتی بناؤ، کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، کشتی تیار ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہو گئی قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔
جب کشتی تیار ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح اس کشتی کے اندر ہر جانور کا جوڑا جوڑا بٹھا لو، ہر پرندے کا جوڑا جوڑا بٹھا لو۔ جانور تو اس کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن کسی مشرک کو نہیں بٹھانا۔ ہاں ومن آمن، اور جو جو بھی آپ پہ ایمان لے کے آیا ہے، اللہ کی توحید کو مان گیا ہے، اللہ اکیلے کی عبادت کرنے والا ہے، اس کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے جانوروں کے جوڑوں کو بھی کشتی پہ سوار کر لیا ہے۔ مسلمان چند لوگ مسلمان ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر رہے ہیں، اور مسلمان کیا کہتے ہیں نوح کشتی میں تو تم سوار کر رہے ہو، یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقوں میں کشتی نہیں چلا کرتی، کسی ایک پہاڑ سے بھی کشتی اٹک گئی پانی کشتی میں آ جائے گا، کشتی ہماری بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہماری کشتی کو نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم نے وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کشتی پہ سوار ہونا ہے، پانی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ کہا کیا پڑھ کے کشتی میں سوار ہونا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، 12واں سپارہ ہے سورۃ ہود۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اے میری قوم کے لوگوں، جب تم کشتی میں سوار ہونے لگو تو تم نے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ اے اللہ تیرے نام سے ہم کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، اس کا چلنا بھی تیرے نام سے، اس کا رکنا بھی تیرے نام سے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بہت جلد بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں او میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کا نام لے کے کشتی میں سوار ہو جانا۔ جو اللہ کا نام لے دیتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے، اللہ اس سے پیار بھی کرتا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پھر وہ وقت آ گیا آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا، زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، وہ پانی کا سیلاب آ گیا، حتیٰ کہ پہاڑ اس پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر آنے لگے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنی بڑی موجوں کے اندر کشتی ایسے مضبوطی سے چلی جیسے پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، کسی سواری پہ سوار ہونے لگو پہلے اللہ کا نام لو۔ تیرے بیٹے کی جان بڑی قیمتی ہے، تیرا بیٹا بڑا قیمتی ہے۔ جب گاڑی لے کے موٹر سائیکل لے کے گھر سے نکلنے لگے آواز دے اونچی آواز سے بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو۔ موٹر سائیکل پہ پھر سوار ہونا ہے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، گاڑی پہ پھر سوار ہونا ہے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، سائیکل پہ پھر سوار ہونا ہے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جو اللہ کا نام لے دیتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہر کام سے پہلے اللہ پاک کا نام۔ ایک اور پیغمبر کی داستان اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے، سورۃ النمل 19واں پارہ ہے۔ ہدہد آ گیا، سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں کہا اے سلیمان تم نہیں جانتے میں کہاں سے آیا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک بادشاہی کو میں دیکھ کے آیا ہوں، بڑے عجیب لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا دیا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، انہوں نے حکمران ایک عورت کو بنا دیا۔ ہدہد کو بھی پتا ہے کہ عورتوں کی حکمرانی نہیں اچھی ہوتی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے صحیح البخاری میں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی جنہوں نے اپنا فیصل حکمران عورت کو بنا دیا۔ ماں کے بڑے حقوق ہے، 3 دفعہ آپ نے ماں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، 4تھی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو جب گھر میں کسی کام کا فیصلہ کرنا ہو تو اسی کام کے اندر برکت ہوتی ہے جس کام کا فیصلہ باپ کرتا ہے۔ فیصلہ باپ سے کرواؤ، ماں کا ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو۔ نصف الدین ان کو کہا گیا ہے، نصف العقل بھی کہا گیا ہے، اس لیے فیصلہ کس سے کروانا چاہیے؟ مرد سے۔ حدود کہتا ہے بڑے عجیب لوگ ہیں، ان میں بندہ ہے ہی کوئی نہیں جو ان کی حکمرانی کر سکے، انہوں نے ایک عورت کو حکمران بنا دی ہے۔ جہاں پھر عورت حکمران ہوتی ہے تباہی ایسے ہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے حدود ایک چھوٹا سا پرندہ کہتا ہے، اس کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر نازل کر دی ہے۔ کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور سلیمان پیغمبر پھر تباہی یہ ہوئی ہے کہ میں نے اس عورت کو، اس کی رعایا کو دیکھا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ حدود کتنا سیانا ہے، کتنا سمجھدار ہے۔ عقیدہ توحید ایک فطرتی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ایک فطرتی عقیدہ ہے۔ حدود کہتا ہے وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ جو زمین و آسمان کے چھپے راز بھی جانتا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ سلیمان پیغمبر ان کو چاہیے وہ اللہ کو سجدہ کریں، وہ سورج کو کیوں سجدہ کرتے؟ ہد چھوٹا سا پرندہ ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، ایک فاختہ اور گھوگی اور کبوتر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا سا پرندہ ہے، اور اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے۔ حالانکہ پیارے ہو سورج کے تو بڑے فوائد ہیں، کسی سائنسدان کو ادھر بٹھا دینا تو وہ گھنٹہ لیکچر سورج کے فوائد پہ دے دے گا۔ سورج کا یہ بھی فائدہ ہے مولوی صاحب، ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں، فلاں وٹامن اللہ پاک نے سورج کی شعاؤں میں رکھا ہے۔ کسانوں سے پوچھو، زراعت والوں سے پوچھو، وہ بھی آپ کو کہیں گے سورج نہ ہو تو ہماری تو فصلیں ہی نہ ہو۔ کسان سے کسی سے پوچھو نا بھی یہ پودا جو ہے اس کو آپ نے خوراک اتنی دی ہے، دوائی بھی اتنی ڈالی ہے، بیج بھی وہی ہے، یہ چھوٹا سا رہ گیا اور جو دوسرے پودے ہیں وہ بڑے بڑے ہو گئے، ان کو پھل لگے اس کو نہیں لگا، تو کسان کہے گا کہ اس کو خوراک ساری ملی ہے لیکن سورج کی شعاعیں نہیں ملی، یہ درخت کے سائے کے نیچے رہ گیا ہے، جب سورج کی شعاعیں نہیں لگی تو اس نے پھل کہاں سے دینا ہے؟ سورج کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر مجھ اور آپ سے کو پوچھ لے کہ جو ڈھیری بن جائے قبر کی اس کے کیا کیا فوائد ہیں تو میں اور آپ کیا کیا ذکر کریں؟ قبر کو سجدہ کرنے والے کو ہد ہد دیکھ لے تو اللہ اس کو زبان دے تو وہ کیا کہے گا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، وہ کھجور کے اوپر کھجور کی گٹھلی، کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو مٹی کے نیچے چلا جائے یہ تو قطمیر گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں۔
اللہ پاک نے کیسے پیارے انداز میں سمجھایا ہے. کھجور ایک قبر ہے اور قبر کے اندر جو میت ہے وہ کھجور کی گٹھلی ہے اور گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا لباس ہے، میت کا کفن ہے. اللہ کہتا ہے جس کو اللہ کے سوا تم آواز دیتے ہو وہ تو اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. جب اس کے جسم میں روح تھی اس کے نام بڑے پلاٹ تھے، بڑے مربے تھے، بڑی دکانیں تھیں، بڑی پراپرٹیاں تھیں، لیکن یہ سارے بینک بیلنس اس کے نام اسی وقت تھا جب تک اس کے جسم میں روح تھی. ارے جب جسم سے روح نکل گئی سارے انتقال ٹوٹ گئے. اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اب وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. یار ادھر کوئی بزرگ آ جائے نا، اللہ کا ولی آ جائے، نمازی آ جائے، تو میں اور آپ مل کر اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ ہمیں کپڑے اتارنے دے گا؟ اتارنے دے گا؟ کیوں نہیں اتارنے دے گا بھائی؟ ابھی اس کے جسم میں روح باقی ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے. ارے اسی بزرگ کے جسم سے اگر روح نکل جائے پھر میں اور آپ اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں تو روکتا ہے؟ کیوں نہیں روک رہا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ساری بادشاہی اللہ پاک کی ہے، خوش نصیب ہے جو اللہ اکیلے کی عبادت کرتا ہے. ہدہد کہتا ہے یہ سورج کو پوجتے ہیں، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین. دیکھ لیتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، یہ میرا خط لے جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دی ہے، خط لکھ دی ہے، یہ خط لے جاؤ ان کی بادشاہ کو جا کے میرا خط پہنچا دو. اب سلیمان علیہ السلام خط کیا لکھ رہے ہیں؟ انہو من سلیمان وانہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. میں خط لکھ رہا ہوں اللہ پاک کے نام سے. لکھنے سے پہلے بھی اللہ کا نام، کوئی چیز لکھنے لگو اللہ کا نام. اس اسٹامپ کے اندر برکت پڑ جاتی ہے جس اسٹامپ سے پہلے اللہ کا نام لکھا جائے. اس پیپر سے پہلے اس پیپر کے اندر برکت پڑ جاتی ہے جس پیپر پہ اللہ کا نام لکھ دیا جائے. اس خط کے اندر اللہ پاک روب ڈال دیتا ہے، برکتیں ڈال دیتا ہے، مدد کرتا ہے جس خط کے شروع میں اللہ پاک کا نام لکھ دیا جائے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام سے شروع کر کے خط لکھ دیا. خط بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں، ورق نہیں بھرے، 2 لائنوں کا خط ہے. ایک میں اللہ کا نام اور دوسری لائن میں اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. میری بادشاہی میں سرکشی نہ کرو، تم اپنی بادشاہی چھوڑ کے میرے غلام بن کے میرے پاس آ جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا خط ہے. ہدہد پرندے کو دیا ہے. یہ داستان اللہ پاک کے پاک قرآن کی. سورۃ النمل ہے. ہدہد پرندے نے خط اٹھایا، اڑتا گیا ہے، اڑتا گیا ہے. دعوت کے کام کے لیے پرندے بھی کتنے شوق سے کام کرتے ہیں. پہنچ گیا اس بادشاہی میں. جاتے ہی اس ملکہ کے سامنے خط پھینک دیا. خط اس کے سامنے جب گرا اس کی جھولی میں ڈال دیا، اس کے ٹیبل میں ڈال دیا. خط کو اٹھایا، خط اس نے پڑھا ہے انہو من سلیمان. یہ سلیمان پیغمبر کی طرف سے ہے اور اس کی پہلی لائن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. ملک سبا کی بادشاہ خط کو پڑھا اور کانپ گئی. حالانکہ جن کے پاس بادشاہی ہو، سردار ہو، ان کو کیا پرواہ لگے،
لیکن یہ اس نے جب اللہ کا نام لیا تو کانپ گئی، کیونکہ اللہ کے نام کے اندر رعب ہے۔ ہر بندے کے ساتھ جو شیطان ہے بندے کو شرک پہ لگاتا ہے، بدعت پہ لگاتا ہے، ظلم پہ لگاتا ہے، فسق پہ لگاتا ہے، فجور پہ لگاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کراتا چلا جاتا ہے، وہ شیطان جب اللہ کا نام سنتا ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی رعب پڑ جاتا ہے، وہ اس پہ بھی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے اللہ کا جب نام لیا ہے اس کے جسم پہ رعب پڑ گیا، کانپ اٹھی۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ہی کہا ساری پارلیمنٹ، سارے وزیروں کو جمع کرو، سارے وزیروں کو جمع کرو۔ سارے وزیر مشیر جتنے بھی تھے اس سبا کی ملکہ نے اپنے سارے وزیروں کو جمع کر لیا، اپنے سارے قریبیوں کو جمع کر لیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہتی او میرے وزیروں، او میرے سرداروں، او میرے مشیروں، او میرے قریبیوں، او میرے مشاورتی اجلاس، یہ جو تم خط دیکھ رہے ہو یہ میرے پاس خط آیا ہے بڑا عزت والا۔ حالانکہ ایک سردار دوسرے سردار کی عزت کہاں کرتا ہے؟ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی عزت، تم دکاندار ہو، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کی عزت نہیں کرتا۔ ادھر بادشاہ ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ القی الی کتاب کریم، میرے پاس بڑا عزت والا خط ہے، معزز خط ہے، کریم خط ہے، عزت والا خط ہے۔ ہاں ہاں وزیروں نے کہا کیا خط ہے؟ خط کو پڑھو تو صحیح۔ کہا من سلیمان، یہ ایک سلیمان بادشاہ ہے اس کی طرف سے خط ہے۔ اس کی پہلی لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ کے نام سے یہ میں خط بھیج رہا ہوں، سرکشی نہ کرو، میرے فرما بردار ہو کے آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاضیۃ امرا حتی تشہدون، او میرے سرداروں خط تم نے سن لیا ہے، اب تم جانتے ہو تمہارے مشورے کے بغیر تو میں نے کبھی فیصلہ ہی نہیں کیا، اب تم مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے کہا ہم لڑاکو ہیں، ہم فوج ہیں، طاقتور ہیں، لڑنا جانتے ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ کون سا بادشاہ ہے؟ آج تک کسی بادشاہی نے جرت نہیں کی ہماری سلطنت پہ حملہ کرنے کی، ہماری سلطنت پہ حملہ کون کر سکتا ہے؟ ہاں ہم جنگجو ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن فیصلہ تو تیرا ہی چلنا ہے، حکم دے، جیسا حکم دو گی ہم ویسا کام کریں گے۔ اب اس ملکہ نے آگے بڑی سیانی بات کی ہے، بڑی سیانی بات، بڑی سمجھداری والی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اس نے کہا جب بھی کوئی سلطنت بادشاہ کسی بادشاہی پہ حملہ کرتے ہیں
تو پھر وہ ایسے کرتے ہیں، پہلے تباہی کرتے ہیں، تباہی کرنے کے بعد اس ملک کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے جو حکمران ہوتے ہیں، جو عذر کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری بادشاہی جب بھی حملہ کرتی ہے تو وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں جو اس قوم کے عزت والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے علاج میرا کرنا ہے۔ مفسرین حیران ہیں کہ اس نے اتنی سیانی بات عورت ہو کے کیسے کر۔ پھر ایک اللہ کے بندے نے بات کہی، اس نے کہا، اس نے چاہے خط ہی پڑھا تھا لیکن خط پڑھنے کے بہانے اس نے اللہ پاک کا نام لے دیا تھا۔ جب اس نے اللہ کا نام لے دیا شیطان پہ روب طاری ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس نے فیصلہ کتنا خوبصورت کیا، اس 2 لائنوں کے خط میں اللہ پاک نے ایسا روب ڈال دیا، اللہ کے نام میں ایسا روب ہے، وہ ایک عورت نہیں، وہ ملکہ نہیں، ساری بادشاہی مسلمان ہو گئی۔ ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 مہینوں کے بعد میری باری آئی ہے، اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹنی آج۔ یہ سبق یاد کرنا ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ پاک کا نام لینا ہے۔ اللہ کے نام میں روب ہے، اللہ کے نام میں دبدبا ہے۔ جب بھی کسی ظالم کے دفتر میں کام پڑ جائے وہ پہلے اللہ کا نام دے، اللہ کا نام لے، دیکھ پھر اس ظالم جابر کے دل میں اللہ کیسا روب ڈالتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر کمی ہے، اللہ کے مدد کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ کا نام لیجیے، اللہ کے نام میں روب ہے، روب ہے۔ اللہ کا نام لینے سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خط بھیجا ہے، بخاری شریف کی 4 حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ پہلے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگریزوں کے بادشاہ، گوروں کے بادشاہ کی طرف خط بھیجا ہے، اور کیا خط بھیجا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ سلام علی من اتبع الہدی۔ 2-3 لائنوں کا خط ہے۔ خط کی پہلی لائن کیا ہے؟ 786۔ مسلمانوں کا حال دیکھو، بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے۔ یہ نجومی اور جادوگروں کی بسم اللہ ہے، ہمیں بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، ہمیں لکھنی بھی کیا چاہیے؟ بسم اللہ ہی لکھنی چاہیے۔ بڑے بڑے مفتی ماشاءاللہ ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو ہم نے لکھنا ہے یہ تو اس کی بے حرمتی بھی ہو جاتی ہے، تو چلو پڑھ لو، پڑھ کے لکھائی شروع کر دو، بسم اللہ پڑھ کے لکھائی شروع کر دو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، لکھ کے خط روانہ کیا ہے۔ گوروں کا بادشاہ ہے، انگریزوں کا بادشاہ ہے، اور گوروں کی حکومتوں سے ڈرنے والی حکومتوں کو جا کے پیغام پہنچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لائنوں کا خط بھیجا ہے، اس خط کی پہلی لائن اللہ پاک کے نام سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ او اللہ کا نام لینے سے اس پہ روب کیسا پڑ گیا، ہرقل کے دل میں جسم کانپ گیا، دل کانپ گیا۔ اس نے اپنی ساری سلطنت کو جمع کر لیا، اپنے سارے وزیروں کو جمع کیا، اور اس نے بھی کہا بڑا عزت والا خط آیا ہے، بڑا معزز خط آیا ہے، او میرے وزیروں مشیروں تم نہ بھی مانو لیکن ایک بات ضرور ہے، سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا میری بادشاہی کا بھی مالک وہ انسان بن جائے گا۔ گوروں کا بادشاہ اللہ کا نام لے کے اتنا ڈر گیا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس سے بھی بڑی بات اس نے کیا کی؟
اس نے کہا لو کنت عنده لغسلت قدمیہ، کاش کاش میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا، میں اس کی خدمت کرتا، میں اس کی نوکری کو اپنی سعادت سمجھتا۔ اللہ کے نام کے اندر روب ہے، اللہ کا نام لیجئے، اللہ کا نام سیکھیے۔ صحیح البخاری کھول لیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، آپ نے تلوار لٹکا دی ہے، بخاری پڑھنے لگا ہوں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، آپ اکیلے سوئے ہوئے ہیں، دشمن نے دیکھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا اور تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کیا، اور بیدار کر کے کہتا ہے میں یمنعک منی، کون ہے تجھے بچانے والا، کون ہے بلا تجھ پہ قربان ہونے والے کون ہے، میرے اس حملے سے تجھے کون بچائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ 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 ثلاث مرات، 3 بار میرے پیغمبر نے اللہ پاک کا نام لیا ہے۔ اللہ پاک کے پاک نام میں روب ایسا ہے، شیطان بھاگ گیا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا، تلوار زمین پہ جا گری۔ جب تلوار زمین پہ جا گری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ تو بدلہ لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے قاتلانہ حملہ کیا، آپ کیسے رحیم ہیں، آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نام پہ روب ہے، جو بھی کام شروع کرنے لگو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام، اللہ پاک کا نام پہلے لو، پھر کام شروع کرو۔ اللہ کے نام پہ روب ہے، اللہ کے نام کے اندر برکت ہے، اللہ کے نام کے اندر رحمت ہے۔ یاد رکھو اللہ پاک ایسا قدردان ہے، اللہ پاک کا کوئی کافر نام لے دے تو اللہ اس کا بھی کام کر دیتا ہے۔ کوئی کافر اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کر دے تو اللہ اس کا بھی کام کر دیتا ہے۔ دلیل مسلم شریف کی، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، 2 باتیں رہ گئی، ایک یہ مسلم کی، پھر صحیح البخاری کی، پھر انشاءاللہ دعا کروا دیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مسلم شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بادشاہیوں میں سے ایک بادشاہی ایسی گزری ہے، اس بادشاہ کا ایک جادوگر ہے، اس جادوگر بوڑھا ہو گیا، وہ آ کے کہتا ہے او بادشاہ سلامت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا علم بھی کہیں میرے ساتھ دفن نہ ہو جائے، کوئی ذہین فتین بچہ دو، میں اس کو وہ علم سکھا دوں تاکہ یہ جادو والا علم محفوظ ہو جائے، کوئی ذہین بچہ مجھے دو۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا وزیروں میں ماسٹر مائنڈ تلاش کرو، سب سے بڑا ذہین بچہ تلاش کرو۔ بچوں کو اکٹھا کیا گیا، 1000 تھے، ہزاروں کا وہ ان کا امتحان لیا گیا، 100 نکل آئے، 100 کا امتحان لیا گیا، 10 نکل آئے، 10 کا امتحان لیا گیا، ان میں سے ایک ماسٹر مائنڈ بڑا ذہین و فتین بچہ نکل آیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی، اس کو بادشاہ نے چن لیا، یہ جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے ہر روز جایا کرتا۔ ایک دن جا رہے، چلتے چلتے راستے میں دیکھا ایک اللہ کا سچا ولی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ کے نام کا ذکر کر رہا ہے، ایک پیر ہے، ایک بزرگ ہے، ایک اللہ کا ولی ہے جو اللہ کا نام ذکر کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پیروں اور ولیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، آج دیکھو ولیوں کا کتنا لمبا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، پیر ہے، پہنچی سرکار ہے، وہ اللہ کے نام کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔
یہ تھوڑی دیر ٹھہرا پھر آگے چلا گیا، لیکن جو تھوڑی دیر ٹھہرا تھا اس کو یہ لمحہ بڑا پسند آیا، یہ آواز بڑی پسند آئی، اللہ کا نام بڑا پسند آیا۔ جب اللہ کا نام آ گیا شیطان دور ہوا، دل کو سکون پہنچا۔ جب سکون پہنچا تو اس نے کہا اس سے بھی کچھ سیکھتے ہیں، ادھر سے بھی سیکھ لیتے ہیں، ادھر سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ جادو بھی سیکھ رہا ہے اور یہ بھی سیکھ رہا ہے۔ اس نے پہلا سبق اس کو یہ سکھایا ہے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے سب سے پہلا سبق کیا دیا ہے؟ سچے جو پیر ہوتے ہیں، آج اخباروں کے اندر بڑا تذکرہ آ رہا ہے، نقلی پیر تھا، 2 نمبر پیر تھا، لیکن یہ اصلی پیر ہے، یہ سچا پیر ہے۔ جو سچا پیر ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، وہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی طرف بندے کو لے کے جاتا ہے، اپنا تعارف نہیں کراتا۔ وہ کس کا تعارف کراتا ہے؟ اللہ پاک کا راستہ بتاتا ہے، جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ کہا پہلا سبق یہ ہے کام تیرا ہوتا ہی وہ ہے جس کام میں برکت پڑے، آسانی سے کام ہو جائے۔ وہ کام وہی ہوتا ہے جس کام کے شروع میں کیا کیا جائے؟ اللہ پاک کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ اس کا پہلا سبق ہے۔ رمضان کے بعد پہلا درس ہے، پہلا سبق یاد شروع ہو رہا ہے۔ ہر کام سے پہلے اللہ پاک کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ یہ سبق اس کو پہلے دن کا یاد ہو گیا، اور بھی سبق وہ سکھاتا رہا، یہ سیکھتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن یہ جا رہے، راستے کے اندر ایک بہت بڑا اسدہ ہے، بہت بڑا سانپ ہے جس نے روڈ کو بلاک کر دی ہے۔ ادھر والی ٹریفک ادھر کھڑی ہے، ادھر والی ادھر کھڑی ہے، روڈ جام ہے، لوگوں کا رش ہے۔ یہ آگے جا کے کیا دیکھتا ہے؟ بہت بڑا سانپ ہے جس سے ڈرتے ہوئے ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ اب اس کو پہلا سبق یاد آ گیا کہ کام مشکل بھی ہو، اللہ کا نام لے دیا جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں میں نے پڑھا ہے، ادھر سے اس نے چھوٹی سی کنکری اٹھا لی، چھوٹا سا پتھر اٹھا لیا اور کہتا ہے انی لعارف الساحر افضل ام الراہب، آج میں پتہ کرتا ہوں جادوگر کا علم سچا ہے یا اس راہب اللہ والے کا دین سچا ہے۔ اس نے کہا ہے کام مشکل بھی ہو، اللہ کا نام لینے سے کام ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس کنکری سے یہ سانپ مر تو نہیں سکتا، لیکن میں خالی پھینک ہی نہیں رہا، بلکہ پھینکنے سے پہلے میں تیرا نام لے رہا ہوں۔ اگر راہب کی یہ بات سچی ہے تو اس کنکری سے اس سانپ کو مر جانا چاہیے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کنکری کو پھینک دیا ہے، جادوگر ہے، جادو کا علم سیکھ رہا ہے۔ حالانکہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، جو جادو سیکھتا ہے وہ کافر ہے، جو جادو سکھاتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ جادو بھی سیکھ رہا ہے، ادھر سے رحمان کے بندے سے رحمان کا علم بھی سیکھ رہا ہے، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہا دین سچا کون سا ہے، علم سچا کون سا ہے۔ آج امتحان آ گیا ہے، فیصلہ کرنا پا رہا ہے۔ کہتا ہے اللہ اس سے مر تو نہیں سکتا، لیکن تیرے نام سے پھینک رہا ہوں۔ جب اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے اس نے وہ کنکر پھینک دی ہے، سیدھا سانپ کو لگا ہے، سیدھا بہت بڑے دہا کو لگا ہے، وہ تڑپتے ہوئے راستے سے سائیڈ پہ ہو گیا، ادھر ہی مر گیا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے مشکل کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ کافر بھی اللہ کا نام لے دے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ جب وہ سانپ مر گیا تو اب یہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ سانپ مر گیا تو آج یہ بچہ کیا ہو گیا؟
مسلمان ہو گیا ہے۔ جادو کے علم سے اس نے آج توبہ کر لی ہے، کفر کے علم سے آج اس نے توبہ کر لی ہے۔ جس علم نے اس کو کافر بنا دینا تھا اس علم سے اس نے توبہ کر لی ہے، اس جادو سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ آج یہ رحمان کے علم پہ یقین کر گیا ہے، لوگ جمع ہو گئے، واہ جی واہ کیا بات ہے، تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا، ایک چھوٹے سے ڈیلے سے تو نے سانپ مار دیے۔ لوگوں کا رش پڑ گئے ماشاءاللہ۔ جس طرح آج کل آپ جانتے ہیں تھوڑی سی کو کرنی والا کو کرامت ظاہر ہو جائے تو پھر بسوں کی بسیں اور ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کے جاتے ہیں لوگ زیارت کے لیے۔ کیا ہوا ہے جی؟ وہاں ایک پاؤں نظر آیا ہے، پاؤں پتہ نہیں کس کا نظر آیا ہے، لیکن ادھر آؤ بہت بڑی کرامت ہوئی ہے۔ یہ ولیوں کی کرامت ہے، سچے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، سچے ولیوں کی کرامت ہے۔ اللہ کے نام سے لوگ جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ کانوں کان خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ کا ایک وزیر نبینہ ہے، اس تک خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ کا وزیر بھی آ گیا تحفے طائف لے کر۔ اس نے آتے ہی کہا جادو تو بڑے زور پہ بہت ترقی کر گیا ہے، تیرا علم تو اس جادوگر سے بھی آگے چلا گیا ہے، واقعی تو بڑا ذہین نکلا ہے، واقعی تو بڑا ماسٹر مائنڈ نکلا ہے، میری آنکھیں نہیں میری آنکھیں درست کر دو۔ اب جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں، جو سچے بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنا تعارف نہیں کس کا تعارف کراتے ہیں؟ اللہ پاک کا تعارف کراتے ہیں۔ مسلم شریف میں میں نے ابھی شام کے بعد ہی پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کو اس نے بولا تیرا جادو بڑے عروج پہ پہنچ گیا ہے، میری آنکھیں درست کر دو۔ اس نے فوراً بول دیا انی لا اشفی احدا ولکن اللہ یشفی۔ بادشاہ کے وزیر شفا میرے اختیار میں نہیں، شفا اللہ پاک دیتا ہے، شفا میں نہیں دے سکتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے چلو میں اپنے پیر کے پاس لے کر جاتا ہوں، وہ ہاتھ پھیریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا کام۔ جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، وہ اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کہتا ہے میں شفا نہیں دے سکتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہاں اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اپنے بادشاہ کو رب کہنا چھوڑ دو، اللہ کو اپنا رب مان لو، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا۔ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ جب بھی کوئی دوائی لو، میڈیسن استعمال کرو، علاج کروانا سنت ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے اے اللہ دوائی میں شفا نہیں، شفا دینے والا تو ہی ہے۔ بخاری شریف کھول لو، صحیح البخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کو بخار بڑا تیز ہے، جبریل امین تشریف لے آئے، عرض کرتے اللہ کے رسول آپ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ کہاں جبریل بیمار ہو گئے؟ جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ ارقی کا اللہ یشفی کا، بسم اللہ ارقی کا اللہ یشفی کا۔ بیمار انسانیت کا سردار ہے اور تیمارداری کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ ارقی کا، اللہ کے نام سے میں دم کرتا ہوں، اللہ یشفی کا، اللہ شفا دے دے گا۔ دم میں کرتا ہوں اور شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین، بخاری شریف۔ بسم اللہ ارقی کا اللہ یشفی کا، اللہ کے نام سے دم میں کرتا ہوں، شفا آپ کو کون دے گا؟
بول دیا کرنا. پھر دنیا کے اندر دوا خانے تو بڑے ہیں لیکن شفا خانہ تو شہنشاہ کا ہی ہے, شفا خانہ تو ایک اللہ کا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتے, تیمارداری کے لیے جاتے, تو آپ یہی دعا کیا کرتے تھے, اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. اے اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے, شفا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں, شفا تیری طرف سے ہے. اس لیے وہ بچہ بھی ذہین و فطین, واقعی بڑا ذہین بچہ ہے, واقعی ماسٹر مائنڈ ہے, کہتا ہے میں شفا نہیں دیتا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی ذات شفا دے. تویزوں کے اندر شفا نہیں, کڑوں کے اندر شفا نہیں, شفا اللہ پاک دینے والا ہے. کہا ٹھیک ہے میری آنکھیں صحیح ہو جائیں تو ایمان لے آؤں گا. اس بچے نے, بلکہ یوں سمجھیے اس پیر کے مرید نے دعا کی, اللہ نے شفا عطا کر. پیر کے مرید نے دعا کی, اللہ نے کیا دے دی؟ پیر کون ہے؟ وہ جو بزرگ جس نے پہلے اللہ کا نام سکھایا وہ پیر ہے, اور یہ مرید ہے. مرید نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے شفا دے دی. بس وہ وزیر کی جب آنکھیں صحیح ہو گئی, جانتے ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہے, اللہ سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے. چمکتی آنکھیں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا. کہا آنکھیں کہاں سے ملی ہیں؟ کہا آنکھیں تو مجھے میرے رب نے عطا کی ہیں, آنکھیں تو مجھے میرے رب نے عطا کی ہیں. وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے رب غیری, میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں ربی و ربک اللہ, ہاں وہ صرف میرا ہی رب نہیں, تیرا بھی وہی رب ہے اور میرا بھی وہی رب ہے, وہ اللہ پاک کی ذات ہے. ادھر سے کام خراب ہو گیا. کام خراب کیا ہو گیا؟ اس علاقے کی قسمت جاگ پڑی, اس علاقے کی قسمت جاگ پڑی. اس بادشاہ نے کہا یہ تجھے سبق کس نے سکھایا ہے؟ کہا اسی ذہین و فطین بچے نے سکھایا ہے. اس بچے کو پکڑ کے لایا گیا. تجھے یہ دین کس نے سکھا دی ہے؟ فلاں راہب نے سکھا دی ہے. اس راہب کو پکڑ کے لایا گیا. مسلم شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے, اس بادشاہ ظالم نے کہا اس دین کو چھوڑ دے. کہا یہ دین ہم نہیں چھوڑ سکتے, یہ دین ہی تو کل کائنات ہے, اگر یہی نہ رہا تو ہمارے پاس کیا رہے گا. اس نے ظالم جابر اپنے گماشتوں کو بلایا, آرے کو منگوایا گیا, اس پیر کو لٹایا گیا, آرے کو اس کے جسم پہ رکھا گیا, جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. یہ ہوتے ہیں سچے پیر, جن کو کاٹ بھی دیا جائے تو اللہ کا در نہیں چھوڑتے, اللہ کا نام نہیں چھوڑتے, اللہ کی بندگی نہیں چھوڑتے, اللہ پہ ایمان نہیں چھوڑتے. لیکن سچے پیروں کو ہم مانتے ہی نہیں نا. اصل مسئلہ تو یہ, ہمیں تو رنگ باز چاہیے, ہمیں تو اداکار چاہیے جو ہمیں مطمئن کرنا جانتا ہو, ہمیں تو وہ پسند ہے. غصہ نہ کیجئے, معافی مانگتا ہوں آپ سے. قصور کے علاقے میں پیر پکڑا گیا ہے جس کے پاس دم کروانے والے مردوں اور عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی. اس کی کوئی حرکت سامنے آئی, اس کو گرفتار کیا گیا تو اس ظالم کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا. ہم تمہیں ان پیروں کے بارے میں کہتے ہیں ان سے جان چھڑاؤ, ان سے اپنا تعلق توڑو, سچے پیروں سے اپنا تعلق ملاؤ. یہ سچا پیر ہے, اس کو کاٹ دیا گیا, جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن اس نے سچا دین نہیں چھوڑا. پھر باری آ گئی وزیر کی, وزیر کی باری آ گئی. اس کو بھی کہا گیا اس دین کو چھوڑ دے. کہا نہیں,
اب اس دین کی محبت دل میں آ گئی، اب یہ نہیں نکل سکتا کہ اس کو بھی لٹاؤ۔ لٹایا گیا، اس کو بھی آرے کے ساتھ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب جادوگر بول پڑا، اس نے کہا یہ بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ نئے دین کو چھوڑ دے، اس کو دھمکا لو پہلے، ہو سکتا ہے بچہ ہے ڈر جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی پولیس والوں کو بلایا، کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ، پہاڑ پہ اس کو اوپر چڑھاؤ، چڑھاتے چڑھاتے راستے میں اس کو دھمکاتے جانا، ڈراتے جانا، ڈراتے جانا۔ اب یہ جو بچہ ہے اس کا پیر بلا کدھر ہے؟ یہ داستان آپ کو یاد بھی ہو رہی ہے؟ یہ نہیں، یہ جو بچہ پہاڑ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کا پیر کدھر ہے؟ فوت ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا ہے، اس کی قبر بن گئی ہے۔ سچے پیر کی داستانیں سنیے۔ اب اس بچے کو پہاڑ پہ لے جایا جا رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جایا جا رہا ہے، دھمکاتے جا رہے ہیں باز آ جاؤ، لیکن تیری جان چلی جائے گی اگر تم باز نہ آئے۔ وہ پولیس والے، فوج والے اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی کے جب قریب پہنچا تو اس نے مشکل وقت کے اندر آواز اللہ پاک کو دی ہے۔ اس نے اپنے پیر کو نہیں پکارا، کیونکہ اس پیر نے اللہ کا ہی تو سبق دیا تھا کہ اللہ کا نام لیتے ہیں سائیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ہر وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام میں روب ہے، اللہ کے نام میں برکتیں ہیں، اللہ کے نام پہ ہی مدد ہے۔ جب اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ کا نام لے دیا ہے، اللہ کی مدد مانگی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، میرا دل چاہتا ہے اس کی دعا پہ ایک کتاب لکھی جائے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس نے دعا بڑی پیاری کی ہے، اس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے بچا، اس نے کہا اللہ میرا اور ان کا ایسے ہی فیصلہ کر جیسا تجھے پسند ہے، جیسا تو چاہتا ہے۔ اگر میری شہادت چاہیے تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر تو مجھ سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو پھر میری مدد فرما، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ سنیے سنیے، تعصب اتار کے سنیے، صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں، سنیے سنیے۔ اس نے اپنے فوت شدہ پیر کو آواز نہیں دی، مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دی۔ لوگ مدد کے لیے ان کو دیر ہو جاتی، اللہ کو دیر نہیں ہوتی، فوراً ہی پہاڑ پہ کپ کپی سی تاری ہو گئی، پہاڑ کے اندر جھومنا شروع ہو گیا، پہاڑ ہلا ہی ہے، سارے پولیس والے، سارے فوج والے اس بادشاہ کے گماشتے سارے لڑکتے لڑکتے مر گئے، زمین پہ آ گئے، اور یہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے سامنے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرنے والے اوروں سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ واپس بادشاہ کے سامنے آ گیا، بادشاہ نے پوچھا وہ کدھر ہیں؟ کہا ان کو تو میرے اللہ نے مار دی ہے۔ جادوگر پھر بولا، اس نے کہا ایک اور کوشش کر لو، پولیس والے تو آگے ہی ہیں، اتنے مار بھی جائیں تو خیر ہے، ایک اور کوشش کر۔ اس نے پھر اپنی انتظامیہ کو بلایا، کہا اس کو دریا میں لے جاؤ، دریا میں کشتی میں سوار کرنا، اس کو پانی سے ڈرانا، اس کو دھمکانا، جب دریا کے درمیان میں پہنچ جائے مان جائے تو واپس لے آنا، ورنہ دریا میں پھینک دینا۔ انتظامیہ والے لے کے جا رہے ہیں، دھمکاتے جا رہے ہیں، ڈراتے جا رہے ہیں، کشتی پہ سوار کر لیا ہے۔ اس بچے کو اس پیر نے سکھا دیا ہے کشتی ڈوبنے والے بھی اللہ ہے، تارنے والا بھی اللہ ہے۔
ادھر کہتے ہیں معینالدین چشتی لگا دے پار کشتی بہاول حق، میں کشتی کے اندر بیٹھتا ہوں تو پیچھے سے تک. ادھر ہم نے تو ڈوبنے اور تارنے والا اوروں کو سمجھ لیا ہے، لیکن جو سچا پیر ہوتا ہے وہ سبق یہ دیتا ہے کشتیاں ڈوبنے والا بھی اللہ اور تارنے والا بھی اللہ پاک کی ذات ہے. نوح علیہ السلام نے یہی تو اپنی قوم کو کہا تھا کشتی نہیں ڈوب سکتی اگر اللہ نہ ڈوبنا چاہے. اللہ تب بھی اس کو بچائے گا جب اللہ کا نام لوگے. اس نے اللہ کے نام سے کشتی پہ سوار ہو گیا ہے. انتظامیہ نے کشتی کو چلانا شروع کر دیا ہے، دھمکانا شروع کر دیا ہے، ڈرانا شروع کر دیا ہے. جب کشتی کے درمیان میں پہنچا اس نے پھر وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئتا. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا تو مجھے بچا لے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں میرا اور ان کا فیصلہ ایسے کر جیسے تو چاہتا ہے. اگر تو مجھے میری شہادت تجھے منظور ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری جان قربان ہے تیری محبت میں. اگر تو مجھ سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو میری مدد فرما. جب اس نے اللہ کو آواز دی ہے، اللہ کو پکارا ہے، کشتی نے ہچکولا کھایا ہے، سارے دریا میں اکیلا ہی بچ گیا. کشتی کو کنارے لگائی اور پھر بادشاہ کے سامنے. غور کیجئے غور کیجئے، اصل موضوع اب شروع ہونے والا ہے. بادشاہ کو کہنے لگا اگر تم مجھ سے تنگ ہو، مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں، تو مجھے مار لے گا. طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں، یہی تو میرا پہلا سبق ہے کہ کام وہ ہوتا ہے جس کام سے پہلے اللہ کا نام لیا دے. تیرے مارنے کا انداز اور ہے، ہمارے کام کرنے کے انداز اور ہے. تو اپنا یہ کام ہمارے طریقے کے مطابق کرے گا تو تیرا کام بھی ہو جائے گا. یہ سامنے ہے کون؟ کافر بادشاہ ہے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کا نام لے کے کوئی کافر کام کرے تو اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو ہم تو ہیں ہی مسلمان، تو ہمارے کام ہو جائیں گے کہ نہیں انشاءاللہ. کافر ہے کہا اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو طریقہ میں بتاتا ہوں. کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا ایسے کر تو اپنی ساری سلطنت کو، ساری بادشاہی کو ایک چٹیل میدان میں تو جمع کر لے. جمع کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے موقع دے، پھر تھوڑا سا مجھے موقع دے، میں ان کو واعظ کر لوں، میں ان سے تھوڑی سی بات کر لوں. بات کرنے کے بعد میں تجھے طریقہ بتاؤں گا تو آسانی سے تیری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی. بادشاہ تھا، اشارے پہ ساری سلطنت جمع ہو گئی. ایک چٹیل میدان کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے. اس ولی کے مرید نے، سچے پیر کے مرید نے ان کو واعظ کیا ہے، اپنے پیر کا تعارف نہیں کروایا بلکہ اللہ کا تعارف کرایا ہے. جو سچے ولی ہوتے ہیں ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ سارے انبیاء بھی یہی کام کرتے تھے. سارے انبیاء بھی پہلے اللہ کی دعوت دیتے تھے. اس نے آ کے سارا داستان، سارا قصہ سنایا ہے. شروع سے اس نے بات شروع کر دی. یہ بادشاہی کیسی بادشاہی؟ یہ رب نہیں، رب اللہ پاک ہے. سانپ کو ایک مٹی کے ڈھیلے سے اللہ نے مار دیا. یہ بادشاہ کیسا ہے؟ ساری زندگی اپنے وزیر کی آنکھیں ہی صحیح نہ کر سکا، میرے اللہ نے اس کی آنکھیں صحیح کر دی. یہ تو مجھے ہی نہ مار سکا، اس کی سلطنت ہار گئی، اس کی پولیس ہار گئی، اس کی انتظامیہ ہار گئی. میرا اللہ کا دین جیت گیا ہے، یہ مجھے ہی نہیں مار سکا. اللہ کے نام کی دعوت دی ہے، یہ مار نہیں سکا. اب میں نے اس کو اپنا طریقہ اس کو سکھانا ہے، میرے طریقے کے مطابق اس کا کام ہو جائے گا. بادشاہ کو بڑی جلدی ہے. کہا جلدی اپنی بات ختم کرو، کام پورا کرو. کہا تم تیر کمان میں رکھ لو. تیر کمان میں رکھ لیے. کہا تیر چھوڑنے سے پہلے پڑھ لو بسم اللہ رب الغلام.
مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، کہا تیر چھوڑنے سے پہلے میرے اللہ کا نام لو۔ رب الغلام، تم بھی تو رب بھی بنے پھرتے ہو، پڑھتے وقت یہ پڑھو میں رب نہیں، اس بچے کا جو رب اللہ ہے اس کے نام کے ساتھ میں تیر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس کافر نے تیر کو چھوڑا ہے، تیر سیدھا کن پٹی پہ لگا ہے۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آج سمجھ آئیے، آپ فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں اللہ سے ملنے کے لیے اس نے اپنی جان اللہ کے راستے پہ قربان کر دی ہے۔ سیدھا تیر اس کی کن پٹی پہ لگا ہے اور ادھر ہاتھ رکھ کے زمین پہ جا گرا، گرتے ہی شہید ہو گیا۔ جو ہی شہید ہو گیا چاروں طرف سے آواز آنے لگی آمنا برب الغلام، او بادشاہ تو ہار گئے، ہم سارے ہی اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ ہمارا ایمان آج تجھ پہ نہیں، آج سے اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، واقعی ماسٹر مائنڈ بچہ کون سی گیم ہم سے کھیل گیا۔ ایک سے تنگ تھا، ساری سلطنت ہی مسلمان ہو گئی، جتنے لوگ آئے تھے سارے ہی اسلام کو قبول کر گئے، اللہ کو رب مان گئے۔ جب اللہ کو رب مان لیا، بڑا ظالم تھا، اس نے اپنی انتظامیہ کو حکم دیا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، کہا ایک ایک کر کے ان کو آگ میں پھینک دو، ایک ایک کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ پہلے دن کے اتنے مضبوط مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو جلانا برداشت کر لیا ہے، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں چھوڑا، اللہ پہ ایمان نہیں چھوڑا، سب کو جلا دیا گیا، سب کو جلا دیا ہے۔ آخر کے اندر ایک عورت ہے جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے، اس کے بچوں کو بھی آگ کے اندر پھینک دیا گیا ہے، بچے جل کے راکھ ہو گئے۔ ایک بچہ چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان ظالموں نے اس بچے کو بھی کھینچ لیا ہے۔ ماں کی چیخ نکلی، ماں کی جب چیخ نکلی، بچہ بولا، دودھ پیتا بچہ بولا، کہتا ہے یا امّا اصبری انکی علی الحق، اے ماں رونا، صبر کر، صبر کر، تو حق پہ ہے، اس کو آگ نہ سمجھ، ادھر سے جان نکلے گی ادھر سے جنت میں چلے جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ کافر بھی اللہ کے نام سے کام شروع کرے تو اس کا بھی نام کام ہو جاتا ہے۔ ہر شریعت کا پہلا سبق ہے یہ، ہر شریعت کا پہلا سبق۔ مسلم شریف کا واقعہ پورا ہو گیا، اب بخاری شریف کا واقعہ اتنا نہیں، چھوٹا ہے، وہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا، قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا۔ صحیح البخاری کی تیسری روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی علیحدہ رہنے کی۔ آپ غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین عرض کرتے ہیں یا محمد اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اب چونکہ بات ختم ہو رہی ہے، آخری بات ہے، جو اب سوئے ہوئے ان کو بیدار کر دو۔ دائیں بائیں دیکھو، چاول بھی قریب آ گئے ہیں، جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، جبریل امین نے آتے ہی کہا اقرا پڑھیے۔
اقرا پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. قربان جاؤں میں اپنے محبوب کی شان پہ. دنیا میں آپ کا کوئی استاد ہے ہی کوئی نہیں. جو استاد ہوتا ہے اس کی لوگ کہتے ہیں شان زیادہ ہوتی، شاگرد سے استاد کی شان زیادہ ہوتی ہے. تو میرے پیغمبر دنیا میں کسی سے پڑھے ہی نہیں، آپ کا دنیا میں کوئی استاد ہے ہی نہیں، آپ کو اللہ نہیں پڑھایا ہے. جبریل امین نے آتے ہی کہا اقرا پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، اے جبریل میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. آقا فرماتے ہیں جب میں نے یہ بولا جبریل امین نے مجھے پکڑ لیا، اپنے بازیوں میں لے لیا. فغتنی حتی بلغ منی الجغد، جبریل امین نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کے دبایا، زور سے دبایا. ان کے دبانے سے مجھے تکلیف اتنی ہوئی. آپ فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ پڑ گیا. میرے محبوب ریشم سے زیادہ نرم و نازک میرے پیغمبر جبریل امین فرشتوں کے سردار نے آپ کو دبا دیا ہے. آپ کو زندگی جاتی ہوئی نظر آئی، موت نظر آنے لگی. جبریل امین نے پھر آپ کو چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرا پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے یہ بولا جبریل نے پھر پڑھ لیا، پھر پکڑ کے مجھے دبایا، اتنا دبایا اتنا دبایا. خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لائق ہوا کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے. پھر مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرا پڑھیے. میں نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. پڑھانے والا فرشتوں کا سردار ہے، پڑھنے والا انسانوں کا سردار ہے. صرف انسانوں کا ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کا ہی سردار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب تیسری دفعہ فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، انہوں نے پھر آپ کو پکڑ لیا، تیسری دفعہ پکڑ کے دبایا، پھر چھوڑا. مجھے اور آپ کو فرشتوں کا سردار بھی سبق دے رہے، میرے محبوب علیہ السلام بھی سبق دے رہے ہیں. اور لوگوں، اللہ کے نام کے بغیر فرشتوں کا سردار کام کرنا چاہے کام نہیں ہوتا. اللہ کے نام کے بغیر انبیاء کا امام کام کرنا چاہے تو کام نہیں ہوتا. کام تب بھی ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا جائے. تیسری دفعہ جبریل امین نے جب آپ کو چھوڑا ہے تو کیا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر آپ کی زبان پاک پہ پڑھائی جاری نہیں ہو رہی، اب اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تو آپ پھر اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے نام سے کام آسان ہو جاتا ہے. جب جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پھر جو کہہ رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں سارا قرآن ہی پڑھ گئے، سارا قرآن ہی پڑھ گئے. کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خدشہ لائق ہوتا کہیں میں بھول ہی نہ جاؤں. جبریل سناتے اور میں تیز پڑھنے لگا، اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگا. اللہ نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، او میرے پیغمبر آپ مشقت نہ کیا کریں، زبان کو ہونٹوں کو جلدی میں حرکت نہ دیا کریں، بس آپ سن لیا کریں میرے نام کے ساتھ. جب کلام شروع ہو گئے اب سننا آپ کا کام ہے، پورے قرآن کو آپ کے دل میں محفوظ کر دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ پاک کا نام خود بھی گھر والوں کو بیوی بچوں کو یاد دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔